اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات میں فرماتے ہیں کہ وہ گھاٹی پر سے نہیں گزرے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، وہ گھاٹی کسی غلام کو، کسی انسان کو آزاد کروانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور وہ کھانا کھلانا ہے کسی بھوکے کو اس دن جب اسے روٹی میسر نہ ہو۔ یتیما ذا مقربہ، اور کسی یتیم کو جو رشتہ دار ہو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا ہے جو خاکسار ہو۔ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا، اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی رزق کی، اس پہ میں نے بھی بارہا کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی اور آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے یہ ہر دو صورتوں میں آزمائش ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں نوازا کہ اس کا اللہ سے قریب کا تعلق ہے یا اللہ کی اس سے محبت ہے، اور جس کو اللہ نے مال سے نہیں نوازا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس شخص کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمجھدار بنایا ہے، عقل مند بنا دیا، یہ نعمت دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال میں زیادہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں برتر ہوں اور دوسرا شخص جو ہے وہ کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد جس کو جو نعمت دی، وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، وہ عقل مندی کی، دانائی کی، دانش مندی کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ مال کی نعمت ہو، وہ سلامتی کی نعمت ہو، عافیت کی نعمت ہو، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ نے جب عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں جو قربت والا ہے، جو عزت والا ہے، جو احترام والا ہے، وہ نہ مال والا ہے، نہ وہ غربت والا ہے، نہ وہ کالے رنگ والا ہے، نہ وہ خوبصورتی والا ہے، نہ دنائی والا ہے، نہ کم سمجھی والا ہے۔ وہ تو وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ہیں، جو اللہ کی عنایات ہیں، اگر اللہ کی قربت کی بنیاد یہ بن جاتی تو گویا کہ یہ ایک طرح سے ظلم ہوتا کہ اگر میں خوبصورت پیدا نہیں ہوا تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر اس میں خوبصورت پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایسے گھرانے میں میری پیدائش ہوئی جو مالدار گھرانہ ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے، اور اگر میں کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جو والدین غریب تھے تو اس میں میری کیا غلطی ہے۔ سو یہ جتنی چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے ہاں ان کی اہمیت وہ نہیں ہے جتنی اہمیت ہم ان کو دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا رکھی ہے وہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، وہ نیکی کی بنیاد پہ ہے، وہ اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ ہے، وہ ڈر کی بنیاد پہ ہے۔ اور نیکی اور تقوی میں اس میدان میں تمام لوگوں کے لیے میدان ایک جیسا ہے، اس میں کوئی رنگ کا کالا ہو یا گورا ہو، مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، تمام لوگوں کے لیے یہ ایک جیسا میدان ہے
جو جتنی نیکی کرنا چاہے وہ کر لے، جو بغاوت پر اترنا چاہے وہ اتر جائے۔ سو اس میں اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان سب کے لیے یکساں رکھا ہے، اور مال کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ اس مال کے ذریعے اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پر، مساکین پر، اہل محلہ پر، تو یہ شخص اپنے مال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس مال ہے، وہ یہاں خرچ کرنے کی بجائے وہ اللہ کی بغاوت کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اس سے اللہ سے دوری ایک وجہ بن جاتی ہے۔ سو مال کا ملنا یا نہ ملنا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ گویا کہ ہر دو صورتوں میں آزمائش ہے۔ اگر مال ہے تو یہ پھر بھی آزمائش ہے، اور مال نہیں ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اور آزمائش کیا ہے؟ مال ملنے کی صورت میں کیا یہ شخص اللہ سے دور تو نہیں ہو جاتا، اللہ کی بغاوت پر تو نہیں اتر آتا؟ یہ آزمائش ہے۔ یا اس کو وہ جو اللہ نے مال کے حقوق رکھے ہیں اس میں تنگ دلی اختیار تو نہیں کرتا کہ جب مال آتا ہے اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتے ہیں، مال سے نوازتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس میں سے یتیموں کا اور مساکین کا حصہ ہے، 1 سال کے بعد وہ آپ نے نکالنا ہے، تو کیا اس وقت یہ شخص تنگ دلی کا شکار تو نہیں ہو جاتا کہ اب اس میں سے 2.5% چلا جائے گا تو یہ کیا ہوگا، اس میں سے تو فلاں چیز بھی آ سکتی ہے، اگر اس کو دوبارہ کاروبار میں ڈالوں تو اتنا منافع آ سکتا ہے، میں تو ایک نئی دکان خریدنے جا رہا تھا، اس سے پیسے کم ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی نکال دیا تو پھر اور کہیں سے قرض اٹھانا پڑے گا۔ تو جتنی سوچیں انسان کے دماغ میں آ سکتی ہیں، کیا یہ ان کا شکار ہو جاتا ہے یا خوشی سے وہ مال نکالتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ نہ نوازتا تو مجھے کچھ بھی نہ نوازتا، اللہ نے نوازا ہے تو اللہ نے جو اس میں حصہ مقرر کر دیا ہے یہ ان بہن بھائیوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے میری طرح مال سے نہیں نوازا، تو بڑی خوشی سے ان کے لیے مال نکالتا ہے۔ اور جتنے نیکی کے کام ہیں، مخلوق خدمت خلق کے کام ہیں، رفاہ عامہ کے کام ہیں، اس میں خرچ کرتا ہے۔ اور میں گزارش کروں کہ مال کو اس لیے کمانا، مال کو بطور مال کے کمانا، مال کو اس لیے کمانا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو آسائشیں زیادہ ہوں گی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ مال کمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ مال کمانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، تجارت کرنے سے روکتا نہیں ہے، آپ حلال تجارت کریں، آپ اربوں کی کریں، آپ خربوں کی کریں، آپ کا منافع اربوں میں چلا جائے۔ اسلام تو اس کو تجارت کو برکت کہتا ہے، گویا کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن مال کو اس لیے کمانا کہ میری اس مال سے میری آسائشیں بڑھیں، میرا احترام بڑھے، میری قدر بڑھے، میرا قد بڑھے، میں لوگوں میں بڑا ہو جاؤں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مال کمائیں اور مال کمانے کا مقصد کیا ہو کہ میں نے اس سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، مجھے مال ملے گا میں نے امت کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، مجھے مال ملے گا میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کمزور ہیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے میں نے اس مال سے کام لینا ہے، میں نے ان لوگوں کو جو آزمائش میں مبتلا ہیں، جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کو بنیادی ضرورتیں مہیا کرنے کے لیے میں نے مال کمانا ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ بلند مقصد ہے، اس کے لیے انسان مال کمائے اور اس پہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے، اور اپنے گرد و نواح میں سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں، اور پھر جو اہل محلہ ہیں، اور جو آپ اس سے آگے اہل علاقہ ہیں، صوبے کے لوگ ہیں، ملک کے لوگ ہیں، امت کے لوگ ہیں، آپ خرچ کریں، لوگوں پہ خرچ کریں، مسلمان غیر مسلم پہ خرچ کریں۔ سو مال کمانے کا مقصد اگر تو کسی کا یہ ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں پوری کرنے کے بعد پھر میں اس کو خرچ کروں لوگوں کے لیے اور دین کے لیے اور امت کے لیے، تو یہ ایک مقصد ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس لیے مال کماتا ہوں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو گھر ہے یہ اس وقت جو 2 کنال کا ہے، اور اس وقت جو ایک کہہ لیں کہ درمیانے درجے کی سوسائٹی میں سے ہے، میں اس لیے مال کماتا ہوں کہ میں پاکستان کی جو سب سے اچھی سوسائٹی ہے میں نے اس میں گھر لینا ہے، میرا یہ مقصد ہو جاتا ہے۔
اور میں نے گاڑی وہ لینی ہے جو میرے عزیزوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو. اہل محلہ میں میں جب گاڑی سے گزروں تو اہل محلہ دیکھیں کہ یہ فلاں شخص جا رہا ہے, میرے گھر کو دیکھ کے لوگ رش کریں. بھئی کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کے رش کرنے سے, کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے مقصد ہیں. بڑا آدمی اتنا چھوٹا سوچ نہیں سکتا کہ انسان اپنی ذات سے باہر نہ نکلے, انسان اپنے آپ سے نہ نکلے, اور وہ بڑا بننا چاہے مال و جاہ کے ساتھ. تو مال و جاہ کے ساتھ تو بڑا نہیں بنا جاتا. آپ انسانی تاریخ کو دیکھ لیں, انسانی تاریخ میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ مالدار لوگ تھے؟ نہیں, ان کی خدمات تھیں, ان کا مشن تھا, ان کا مقصد تھا جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, انہوں نے زندگی اپنی لگا دی. ان کو اس سے سروکار نہیں تھا کہ ان کا لباس کیسا تھا, ان کو اس سے سروکار نہیں تھا کہ ان کی گاڑی کیسی تھی, ان کا جوتا کیسا تھا, وہ دکھنے میں کیا لگتے تھے, ان کو اس سے سروکار نہیں تھا. کیونکہ جو شخص امت کے لیے کام کرتا ہے, جو فلاح کے لیے کام کرتا ہے, وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. اور ان چیزوں کا خیال کرنا ایک لیڈر کا کام نہیں ہوتا, ایک رہنما کا کام نہیں ہوتا. یہ تو ماڈلنگ ہے, یہ تو ماڈلز کا کام ہے. اتنی چھوٹی سطح کے لوگ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں آج پہنوں گا تو لوگ مجھے کاپی کریں گے کہ نہیں کریں گے, کل میں نے کیا پہنا تھا آج وہ پہنوں جو کل نہیں پہنا تھا, پرسوں وہ پہنوں جو آج نہیں پہنا. یعنی وہ اپنے لباس سے باہر نہ نکلے, اور میں اپنی بہنوں سے بھی, اپنی بیٹیوں سے بھی. یہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. ہماری بہنیں خاص طور پہ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑی ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں بچوں کو وہ کپڑے پہنا کے جائیں جو پچھلی دفعہ بھی پہنائے تھے اور سب نے دیکھ لیے تھے, تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. وہ کہیں گے ان کے پاس یہی کپڑے ہیں, یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی پہنے تھے, 2 مہینے پہلے جو فنکشن ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی پہنے تھے, اور آج بھی یہ وہی پہنے ہوئے ہیں. سو شوہر سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ کپڑے نئے دلا کے دے, لوگ کیا کہیں گے. سو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر انسان درست جینا چھوڑ دے تو یہ دانش مندی نہیں ہے. سو میں آپ کے سامنے یہ بات جاتی جاتی کہیں دور جا رہی ہے, بات آپ کے سامنے اتنی ہے, آج کی گزارش اتنی ہے کہ اللہ نے مال سے نوازا ہے, اور وہ جتنا بھی نوازا ہے. دیکھیں میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے, اور میری جو توفیق ہے, میری جو استطاعت ہے, میں نے اس میں سے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, اہل محلہ پہ خرچ کرنا ہے, میرے دوست احباب جو میرے جاننے والے ہیں, میرے حلقے کے لوگ, میرے سرکل کے لوگ, اگر ان میں لوگ پریشان ہوں تو میری جتنی استطاعت ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا, میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری آمدن 1 لاکھ روپیہ ہے, یہ کام میرا تو نہیں ہے, میں تو 1 لاکھ میں بمشکل اپنا گھر چلاتا ہوں, یہ کام تو ان کا ہے جن کی آمدن 50 لاکھ ہے یا جن کی آمدن 10 لاکھ ہے. نہیں, میری آمدن اگر 30,000 ہے تو میں مالدار ہوں, اس لیے کہ میں 30,000 میں سے اگر کسی ایسے شخص کے لیے جو بے سہارا ہے اس کے لیے اگر میں 1,000 روپیہ نکال سکتا ہوں تو مجھے نکالنا ہے. یہ سوچ اچھی نہیں ہے کہ خرچ کرنا میرا کام نہیں ہے, خرچ کرنا تو پیسوں والوں کا کام ہے, اور پیسے والے ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس کروڑوں ہوں. یہ بات درست نہیں ہے. صحابہ اکرام اس وقت میں خرچ کرتے تھے جب ان کے پاس مال نہیں تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو بھلے ایک کھجور کتنی ہوتی ہے, کیا وہ بڑے مالدار کے پاس ہوتی ہے؟ آپ اندازہ تو کریے ایک کھجور کی قدر و قیمت کیا ہے, آج بھی کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس بھی سطح پہ ہیں, آپ جہاں بھی کھڑے ہیں, آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا ہے, آپ کو اپنے اہل و عیال پر نظر رکھنے کی عادت ڈالنا ہے. خود جینا نہیں ہے, اپنے عزیزوں کے لیے جینا ہے, اپنے بھائیوں کے لیے جینا ہے, اپنی بہنوں کے لیے جینا ہے, اپنے یتیم بچوں کے لیے جینا ہے جو گرد و نواح میں موجود ہیں, جن کا سہارا نہیں ہے, ان کے لیے جینا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگ کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں
اٹھتے ہیں، زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہم جتنے لوگ، اگر یہاں ہم 400 لوگ بیٹھے ہیں، 500 لوگ بیٹھے ہیں، تو 500 میں سے 999 لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ 500 لوگوں کا کام ہے. 500 نے ہی خرچ کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ جتنی ان کی استطاعت ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ 1 مہینے کے بعد اپنی جیب سے 50 روپے نکال سکتے ہیں، انہیں نکالنا ہے. اس لیے کہ یہ عادت، اس سے ایک تو عادت ہوتی ہے دینے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دینے والا ہاتھ ہے، جو اوپر والا ہاتھ ہے، وہ نیچے والے سے بہتر ہے. تو اوپر والا ہاتھ بننا ہے، وہ جس بھی سطح پہ بنے وہ بننا ہے، ہر شخص نے بننا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قدر و قیمت اس بات کی نہیں ہے کہ زیادہ پیسے کون دیتا ہے، قدر و قیمت اس کی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ کون نکالتا ہے. اللہ کی ہاں اجر کی بنیاد یہ ہے، ایک شخص ارب پتی ہے، وہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں دے، کسی غریب پر خرچ کرے، اور ایک شخص ہزاروں میں کماتا ہو، وہ 100 روپیہ خرچ کرے، تو اس کا 100 اس کے 1,00,000 سے بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی استطاعت یہ تھی، اس کی استطاعت وہ تھی. اللہ کو استطاعت کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے کیسے اپنے بجٹ میں سے کٹ لگا کے میری راہ میں پیسہ دیا ہے، کیسے اس نے ہمدردی کی ہے مخلوق کے ساتھ، کیسے یہ ایک یتیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیسے اس نے ایک بیوہ اور بے سہارا کا یہ سہارا بنا ہے. معاملہ تو یہ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علی کل مسلم صدقہ، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے. اور ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، یہ جو صدقہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں ہو گیا ہوا ہے ایسی چیز، یہ خاص ٹرم بن گئی ہوئی ہے کہ وہ جو مال والا ہے وہ اس کو دیتا ہے، جو انتہائی غریب ہوتا ہے اور یہ وہی اسی کے لیے ہوتا ہے، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اور صدقے کی ہم ایک ہی قسم جانتے ہیں، صدقے کی 10 شکلیں بنتی ہیں جو احادیث میں، جو شریعت میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. اب اس میں غریب اور امیر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ غریب کا ذکر ہے نہ امیر کا ذکر ہے. اس میں بات یہ ہے کہ میں جب اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں تو میں مسکرا کے کروں، آپ جب میرے سے بات کریں تو مسکرا کے کریں، محبت بڑھے گی نا، مخاطب کو اچھا لگے گا. سو بلا وجہ کی سنجیدگی چہرے پہ لے کے اور بلا وجہ کی سنجیدگی سے پروٹوکول اور سٹیٹس بنا کے کسی سے ملاقات کرنا یا ملنے کی کوشش کرنا یا برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے ملے، اور مسکرا کے ملیں گے تو یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے. تو صدقے کی ایک شکل یہ بھی ہے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے. اور فرمایا کہ صدقہ کیا ہے کہ وہ شخص کمائے، اپنے آپ پر خرچ کرے اور لوگوں پر خرچ کرے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس کی استطاعت اتنی نہ ہو، فرمایا کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دے، بہت خرچ نہیں کر سکتا، کوئی ضرورت پوری کر دے. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو کہ کسی کی ایک ضرورت پوری کر سکے، تو فرمایا پھر یہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برے راستے سے ہٹا دے اور اچھے راستے پہ چلا دے. صدقہ کیسے ہے؟ ایک مسلمان کا کام مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور مالی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہمدردی ہے، اور روحانی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہمدردی ہے، دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہمدردی ہے، اور اخروی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہمدردی ہے. دنیاوی اعتبار سے کسی کو آزمائش سے نکالنا بھی ہمدردی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے آزمائش میں چلے جانے سے روکنا بھی ہمدردی ہے. آپ فرمایا کہ کسی کو نیکی کا حکم وہ کرے اور برائی سے روکے، یہ بھی صدقہ ہے.
صحابی نے کہا کہ رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، اور یہ کب انسان نہیں کر سکتا؟ جبر کا ڈر ہو، خوف ہو ظالم کا، جبر کا، جان کا، تو فرمایا پھر کم از کم خود کو برائی سے روکے رکھے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس سے تو کوئی نہیں کر سکتا، زبردستی تو برائی نہیں کروا سکتا نا، خود کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی جتنی شکلیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان کی ہمدردی کی شکلیں ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ہمدردی ہو یا اخروی اعتبار سے ہمدردی ہو۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی کرتا ہے، اس زندگی کے لیے بھی اور اس زندگی کے لیے بھی۔ یہاں بھی وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہاں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہوتا۔ مسلمان چلتے چلتے ایک بھائی گر جائے تو ساتھ والا اس پہ مسکراتا نہیں ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، وہ انا للہ کہتا ہے، وہ اس پہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ مسلمان کو کانٹا چبھے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اس پہ رد عمل کیا دیا ہے کانٹا چبھنے پر، وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے غم کو بانٹے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف بنا لے، تکلیف سے نکال کے اس کو خوشی میسر کر دے، خوشی مہیا کر دے۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی بیوہ خاتون اور مسکین کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور میں اس کی فضیلت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسی ہے، مجاہد جیسی ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے راہ میں اپنی جان لے کے نکلتا ہے، جس کو مجاہد کہتے ہیں، ویسی فضیلت ہے اس شخص کی جو بیوہ اور مسکین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اور وہ یوں ہوں گے، آپ نے دونوں انگلیاں اکٹھی کر کے کہا، وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کمزوروں کے لیے جینے کا نام ہے، زندگی اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے، ہم سب نے زندگی جتنی جی لی ہے اس پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جس نے اپنے لیے جی لی اس نے بھی جی لی ہے، اور جس نے لوگوں کے لیے جی ہے اس نے بھی جی لی ہے۔ اور اس دنیا اور اس کا نظام یہ ہے، اصول یہ ہے، جو لوگوں کے لیے جیتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اور وہ اس دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی مقام اس کا ہے۔ جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، جو اپنے لیے جیتا ہے، وہ تو جانور بھی اپنے لیے جیتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں نا کہ اس کو کس بات کا زوم ہے، کس بات کا فخر ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، جیتا وہ اپنے لیے ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی دوسرے جانور کو گرا کے اس سے چارہ چھین کے کھاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ کھا جاؤں، میں ساتھ والے جانور کو نہ کھانے دوں۔ اور اگر انسان بھی یہ کرے کہ مجھے ملے، دوسرے کو ملتا ہے ملے، نہ ملتا ہو نہ ملے، میری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، میری آسائشیں ساری پوری ہوں، کسی اور کو ملتی ہیں ملے، نہیں ملتی تو نہ ملے، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں تھے اور آپ گھر تشریف لائے اور پریشانی کے عالم میں تھے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ معلوم ہے نا پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، نبی کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، نبی کیا کرتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، نبی کی صفات ہیں، پیغمبر کی صفات ہیں، رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔
آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نبی بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اگر کوئی شخص اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ کماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو کمانے کے لائق نہیں ہے، جس کے پاس کمانے کی استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کا سہارا نہیں ہے، تو نبی یہ کرتے ہیں کما کے اس میں سے اس کے لیے اس پر بھی خرچ کرتے ہیں، بے روزگار کو گویا کہ روزگار دیتے ہیں، یا بے روزگار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ خود اس کو روزگار میسر نہیں آ جاتا۔ یہ نبی کی صفت ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان نواز ہوتے ہیں، اے نبی آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ جو بے روزگار ہیں ان کو کما کے دینے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے معاملات میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ نبی کی صفتیں ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اس وقت تو سیدہ خدیجہ کو خیر معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اللہ تعالیٰ گویا کہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ میں تو یہ ساری صفات ہیں، اور جس شخص میں یہ صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کسی پریشانی میں کیسے مبتلا کر سکتے ہیں؟ سو یہ پیغمبرانہ صفات ہیں، اور اگر ہم امتی ہیں تو ہمیں ان صفات کے ساتھ جینا ہے۔ ان کو یہ بس اوقات کی بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ پچھلے دنوں میں ہماری عدالتوں میں بھی وہ ہمارے حتیٰ کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صادق اور امین ہے یہ تو نبی کی صفت ہوتی ہے، یہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی؟ عجیب بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شخص جو ہے وہ جو سچا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ صادق ہوتا ہے۔ آج کیا ساری دنیا جو ہے وہ دیانتدار لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ چھوڑیے کس شخص کے بارے میں وہ بات تھی، عمومی بات یہ ہے، اگر آپ عمومی بات کو شخص یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہو سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آج بھی اگر ایک شخص لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا وہ امین ہے، اور نبی کریم اپنے ایک صحابی کو امین الامہ کہتے ہیں، تو امانت دار کو امین کہتے ہیں، سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو صرف نبی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہم نبی تھوڑی ہیں، یہ تو پیغمبرانہ صفات ہے، یہ ہم میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو نبی کما کے کسی کو کھلا سکتے ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم ان کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بشر نبی اس لیے بنائے کہ یہ ہمارا بہانہ نہ رہے کہ وہ تو چونکہ کوئی مخلوق اور تھے وہ تو کر لیا، ہم تو نہیں کر سکتے، نہیں وہ ہمارے جیسے تھے۔ ہمارے جیسے سے مراد عظمت کے اعتبار سے نہیں، ہمارے جیسے سے مراد وہ انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی، ان پہ آزمائشیں آئیں، وہ بیمار ہوئے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، وہ تمام حاجات جو ایک انسان کو پیش آتی ہیں ان کو بھی پیش آتی تھی۔ انہی حاجات کے ساتھ، اسی وقت میں، اسی نیند کے ساتھ راحت ان کو بھی چاہیے تھی، اس سب کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کیے، انہوں نے عبادت بھی کی، وہ لوگوں کے کام آئے، وہ صادق بھی رہے، وہ امین بھی رہے، اسی زندگی میں، اسی تخلیق کے ساتھ۔ سو ہمارے لیے یہ ہے جب نبی کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ اس کو فالو کریں، ویسا بننے کی کوشش کریں۔ سو یہ بہانہ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جو نبی ویسا بننا چاہے وہ گویا وہ تو توہین ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ آج بھی صادق ہو سکتا ہے، جو جھوٹ کا باغی ہے، جو جھوٹ کو قریب نہیں آنے دیتا وہ صادق ہے، اور جو لوگوں کی امانتوں میں ایک ذرہ برابر خیانت نہیں کرتا وہ امین ہے، آج بھی ہو سکتا ہے اور ہیں۔ سو اس لیے آپ بھائیوں کے لیے گزارش اتنی ہے، میں گاہے گاہے یہ صرف یاد دہانی کے لیے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آج بھی سردی کی اس شدت میں، سردی کے اس موسم میں آپ اپنے طور پہ، آپ اپنے محلے میں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں کون بچے ہیں جن کے پاس گرم پہننے کو میسر نہیں ہے، ان کو لحاف دلا دیں۔ دیکھیں کن گھروں میں ایسا ہے کہ 8-10 لوگ ہیں، 2 لحاف ہیں، ان کو کمبل دلا دیں، ان کو لحاف دلا دیں، ان کو گرم کپڑے دلا دیں، جوتے دلا دیں بچوں کو سردی میں پہننے والے۔ یہ کام ہے، یہ آج کا پیغام ہے۔ خود دیکھیں
اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جہاں رہتے ہیں محلے میں نظر دوڑائیں، کوشش کر کے خرید کے بچوں کے وہاں ان کے دروازے پہ جا کے دے کے آئیں، بغیر مانگے ان کو دیں، اس سے محبتیں بڑھیں گی اور اللہ کی رضامندی اس میں ہے۔ مخلوق کی خدمت میں نبیوں کا یہ کام ہے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، آپ نے وہ سارے قصے سنے ہیں کہ کوئی رات کو نبینی خاتون کے گھر جا کے جھاڑو دے کے آتے ہیں، کوئی جا کے ان کے سارے کام کر کے آتے ہیں، صرف یہ کہ ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صفات ہوتی ہیں مومنوں کی۔ سو آج کا پیغام اتنا ہے، ایک جوتا کوئی 100 کا خرید کے دے سکے، خریدنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو خطیب صاحبان ہیں اور خاص طور پہ جو ائمہ اکرام ہیں، مسجد کے ساتھ جن کا تعلق ہے، خاص ضرورت ان کو ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ خرچ کریں، نہیں، سب سے پہلے وہ خود خرچ کریں، وہ ہمیشہ ترغیب نہ دلائیں، وہ بھی خرچ کریں۔ اور یہاں اس مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے وہ شخص جس کی آمدن سب سے کم ہے، وہ بھی اس میں سے پیسے نکال کے خرچ کرے۔ سو پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں، اہل محلہ میں سے اس سردی میں جو ہم کر سکتے ہیں، لوگ موجود ہیں، ہمارے ایک بھائی انہوں نے 50 لوگوں کے لیے، وہ اپنے طور پہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے طور پہ انہوں نے 50 لوگوں کے لیے کہا کہ میں نے 50 بچوں کو کپڑے دلانے ہیں اور میں نے جوتے دلانے ہیں۔ ان کی استطاعت اتنی ہے، کسی کی ایک جوتے کی ہے، ایک دلا دے، ایک کپڑے کی ہے۔ سو یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔